إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ آپ کو یہ تجوید کا شوق پیدا کیسے ہوا ہے؟ مطلب کس نے آپ کو ترغیب دلائی کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی؟ میں الحمدللہ جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن میں یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ آ کے قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ سے میں نے الحمدللہ پھر تجوید پڑھی اور ساتھ ساتھ الحمدللہ درس نظامی کا کورس شروع کیا، تو اس طرح میرا یہ تجوید کا پڑھنے کا الحمدللہ آغاز ہوا۔ تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے؟ تو میرے وہی استاد جی وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو جب میں تلاوت کے لیے گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب سن لو، میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے بتا عبدالرشید تیرے پاس کیا ہے، کیا اچھا عمل لے کر آیا ہے؟ تو میرے پاس پتہ نہیں کچھ ہو کے نہ ہو تو میں یہ کہوں گا یا اللہ یہ میرا شاگرد ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام بزم قرآن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں ہم علمی بحث کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے وقف کیں اور اپنی محنتیں اس کے لیے صرف کیں۔ تو اسی سلسلہ کی کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں استاد محترم جناب قاری عارف بشیر صاحب، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کی تلاوت ایک عرصہ تک ریڈیو پاکستان پر چلتی رہی ہے۔ تو میں بلا توقف اپنے استاد محترم کی طرف چلتا ہوں اور ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے قاری صاحب، ہم آپ کی نہایت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ ماشاء جی اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے کیا مراحل ہیں، اور آپ نے کیسے کیسے یہ مراحل طے کیے؟ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی؟ جی سعد بھائی، میری جائے پیدائش ضلع لاہور ہے، بیسک میں لاہور کا ہی رہنے والا ہوں، شاہدرہ کا، اور غالباً 1978 کی میری پیدائش ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے سے حاصل کی، اسکول بھی پڑھا اور ساتھ ساتھ حفظ وغیرہ بھی کیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی ابتدائی تعلیم جو سکول کی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ مطلب کتنی کلاسز آپ نے سکول کی تعلیم حاصل کی تھی، اور آپ نے جب حفظ شروع کیا تو تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی سعد بھائی، میں نے 5 کلاس کرنے کے بعد حفظ سٹارٹ کیا تھا، تو تقریباً 13 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، تو آپ نے یعنی کہ 13 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ جب آپ نے حفظ شروع کیا تھا تب آپ کی مطلب کتنی عمر تھی؟ تقریباً 10-11 سال تھی، اور تقریباً 2 سال سوا 2 سال میں نے حفظ کر لیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے حفظ کہاں سے کیا، کس ادارے سے کیا، آپ کے استاذ کون تھے اس بارے؟ جی میں نے اپنے ہی علاقے سے کیا تھا، ہمارے ادارے میں ایک مدرسہ تھا تدریس القرآن کے نام سے، ماشاء اللہ، تو وہاں سے میں نے حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ میرے اساتذہ میں قاری عبدالمتین صاحب تھے، اس طرح قاری محمد الطاف ربانی صاحب تھے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں نے وہاں سے حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ کے جو حفظ کے اساتذہ کرام تھے ان کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ آپ نے دوران حفظ ان کے اندر کیا خوبیاں دیکھیں، ان کو بطور استاذ کیسا پایا، ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، آپ کو کیسے مطلب آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی ان کی؟ جی الحمدللہ، جب میں نے حفظ شروع کیا تو قاری عبدالمتین صاحب کے پاس شروع کیا، تو خوبیوں کے والے سے ماشاءاللہ ان کی یہ بہت بڑی خوبی تھی
کہ جب کوئی بچہ نیو آتا ان کے پاس پڑھنے کے لیے تو اس کو ذہنی طور پہ وہ بہت زیادہ گائیڈ کرتے تھے، اس کو تیار کرتے تھے ماشاءاللہ، اور اس کا یہ ذہن بنا دیتے کہ بیٹا آپ نے حفظ کرنا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کرنا ہے۔ تو بچے سے ایک نا ٹارگٹ لیتے تھے کہ بچے کا ذہنی لیول چیک کرتے تھے کہ یہ بچہ کیسے پڑھے گا۔ تو جب میں نے حفظ شروع کیا تو ہم تقریباً 5 لڑکوں نے حفظ شروع کیا، تو قاری صاحب نے ہمیں پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ بیٹا آپ نے حفظ کرنا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر ہمیں ٹارگٹ دیا کہ آپ میں سے پہلے کون حفظ کرے گا یا کتنے عرصے میں کتنے پارے حفظ کریں گے۔ تو قاری صاحب نے ہمیں 1.5 سال کا تقریباً ٹارگٹ دیا، تو ہم سب نے کہا انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے میرے باقی ساتھی سارے وہ چھوڑ گئے، کوئی پیچھے رہ گیا، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا حفظ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور اتفاق ایسا ہوا جب میرا آدھا قرآن ہو گیا تو قاری عبدالمتین صاحب کسی وجہ سے چھوڑ گئے، تو پھر دوسرے قاری صاحب کے پاس گیا، قاری الطاف ربانی صاحب کے پاس، تو بہت ہی مشفق استاد تھے، بڑی محبت کرنے والے استاد تھے۔ تو ان کی جو مجھے ایک بہت اچھی چیز لگتی ہے اور ایک اب تک مجھے یاد ہے الحمدللہ، کہ جب کبھی میں ان کو منزل سنانے کے لیے جاتا یا سب کی سنانے کے لیے جاتا تو وہ کھڑے ہو جاتے، اور ہماری کلاس روم جو کافی بڑا کمرہ تھا تو استاد جی اس میں واک کرتے، وہ آگے آگے چلتے، میں ان کے پیچھے پیچھے قرآن ایسے پکڑ کے پڑھ رہا تھا، تو جب میری کوئی غلطی نہیں آتی تو کہتے یار مجھے بہت مزہ آیا ہے، دل چاہتا ہے تم پڑھتے جو میں سنتا جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوشی والی بات یہ تھی کہ جب ایک پارہ مکمل ہوتا تھا تو ہر بچہ جو وہ اپنے بڑے استاد جی کو، پرنسپل کو پارہ سناتا تھا، جب وہ کہتے کہ بالکل ٹھیک ہے پھر اگلا پارہ شروع کرتے تھے۔ تو جب میں پارہ سنانے کے لیے جاتا تھا نا تو میں آگے بتاتا کہ استاد جی آج میری کوئی غلطی نہیں آئی، تو استاد جی خوشی سے جھوم جاتے اور کہتے یار میرا 2 کلو خون بڑھ گیا ہے۔ اور اسی خوشی میں وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے جلیبیاں منگواتے اور بچوں کو خوشی سے کھلاتے، یا جلیبیاں کھاؤ، مجھے اس اپنے شاگرد پہ بڑا فخر ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ چونکہ چھوٹی عمر ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، تو والدین اس کو گھر سے اٹھاتے ہیں اور مدرسے میں اس کا داخلہ کروا دیتے ہیں اور حفظ کے لیے جو ہے اس کو حفظ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے حفظ شروع کیا آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اس میں آپ کا اپنا شوق شامل تھا یا آپ کے والدین کا شوق تھا کہ ہمارا بیٹا حفظ کرے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم تھا مجھ پہ کہ میرے والدین کو بھی بہت شوق تھا اور الحمدللہ مجھے بھی بہت شوق تھا۔ اور اس شوق کی ایک بڑی خاص وجہ تھی کہ جب میں بچپن میں اسکول پڑھتا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، تو ریڈیو پہ ایک پروگرام آتا تھا حی علی الفلاح کے نام سے۔ صحیح۔ تو میرے والد صاحب وہ پروگرام ڈیلی بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، تو اس میں جب قاری صاحب تلاوت کرتے تو والد صاحب کو بڑی خوشی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوق کا اظہار کرتے یار کاش میرا بیٹا بھی ایسے ہو، تو وہ مجھے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قائل مائل کرتے رہتے، تو میرا بھی شوق بڑھتا گیا۔ تو الحمدللہ میں نے پرائمری کرنے کے بعد حفظ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ اچھا، کیسا بھی بتلائیے گا کہ حفظ کا جو دور ہوتا ہے ایک سنہرا دور ہوتا ہے، تو مختلف لوگوں کے بڑے سنہری یادیں ہوتی ہیں اس دور کی، واقعات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے؟ میرے حفظ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجھ پہ کرم ہوا، مجھے حفظ کا شوق جو ہوا، والدین کی تو ان کا تو شوق تھا ہی تھا، تو جب میں حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا نا مدرسے، تو میرے گھر سے مدرسہ کچھ دور تھا، ٹھیک ہے، راستے میں کافی سارے کھیت تھے، تو جاتے جاتے ڈر بھی لگتا تھا بسوں کا، تو لیکن تب رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر میں تلاوت قرآن لگاتے تھے، تو صبح صبح قاری عبدالباسط مصری ان کی تلاوت لگی ہوتی تھی، سورۃ الرحمن کی، سورۃ الواقعہ کی یا سورہ یاسین کی، تو جتنا میرا سفر ہوتا تھا تو کافی دور تک آواز آتی رہتی تھی، تو میں بھی ساتھ ساتھ سنتا جاتا تھا۔ تو اتفاق ہی ہوا ایک دن جو ایک عجیب چیز تھی میرے لیے کہ میری خوشی کی انتہا تھی، ٹھیک ہے، کہ مجھے تو خیر تلاوت نہیں کرنی آتی تھی، تو وہ جو سن کے میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، دل دماغ میں ایک بیٹھی ہوئی تھی، تو کبھی اپنے منہ میں گنگناتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ قاری صاحب کلاس میں نہیں تھے، تو سب بچے اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے، تو اچانک میں نے بھی کوشش کی تو اس طرح پڑھنے کے، جب میں نے پڑھا تو سب بچے ایک دم چونک اٹھے ہوئے، آپ کو تلاوت کرنی آتی ہے؟ میں نے کہا میں نے سیکھی تو نہیں، آتی تو نہیں، لیکن بس ایسے سن کے۔ تو ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا تھا جو حفظ کر رہا تھا، تو اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو پورے مدرسے میں وہ نمایاں بھی تھا اور مشہور بھی تھا۔
تو جب میری کلاس کے بچوں نے یہ تلاوت سنی نا، میری آواز سنی، تو ایک دم بڑے خوش ہوئے اور پوری کلاس میں مشہور ہو گیا اور پھر آہستہ پورے مدرسے میں مشہور ہو گیا۔ تو جو مجھے بات اب تک یاد ہے، جو میرے دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں مسلکاً اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے، جس مدرسے میں میں نے پڑھا وہ مدرسہ دیوبند کا تھا، اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں اپنے استاد محترم کے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں ہمارے اندر سے حفظ کیا ہے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، اور آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے باادب ہو اور بڑے شوق سے پڑھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کوالٹی دی ہے قرآن پڑھنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے، آپ کے علاقے سے آپ کے مقابلے میں نہ کوئی اہل حدیث آئے گا، نہ کوئی دیوبندی آئے گا، نہ کوئی بریلوی آئے گا۔ اور ایک دفعہ اتفاق سے ایک پروگرام ہوا ہمارے علاقے میں محفل قرات کا، تو مجھے بھی وہاں پہ تلاوت کا موقع ملا، تو میرے وہی استاد جی وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو جب میں تلاوت کے لیے گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ اکبر، بڑے رشک سے بڑی محبت سے مجھے مل، کہنے لگا بیٹا مجھے وہ تمہاری وہ دیکھو وہی بات اللہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی ہے کہ میں نے یہ تمہیں دعا دی تھی، یہ کہا تھا، تو اللہ نے آج مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے تلاوت سبحان کرتے ہو۔ اللہ، سبحان اللہ، تو الحمدللہ اس محفل میں میں نے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مقبولیت دی، بڑا اللہ تعالیٰ نے میرا تعارف کروایا، لوگوں نے بڑا سراہا اور بڑی محبت دی۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ نے حفظ مکمل کیا تب آپ کی عمر 13 سال تھی تقریباً، تو بچے جب حفظ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے کوئی اور مہارت حاصل کرتے ہیں ساتھ ساتھ، یا کوئی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ، تو جب آپ حفظ کر رہے تھے، جب آپ نے حفظ مکمل کیا، کیا تب آپ کے بھی کوئی اور مشاغل تھے یا صرف آپ حفظ قرآن کے لیے مختص تھے؟ جی الحمدللہ، جب میں نے حفظ شروع کیا تو میرے اساتذہ نے مجھے اس طریقے سے گائیڈ کیا اور برین واش کیا، مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ قرآن جو ہے نا یہ کھیل کود نہیں ہے، اور جو قرآن سیکھنے والا ہوتا ہے نا اس کا عام لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر وقت ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ ہوتی تھی، یار میں نے حفظ کرنا ہے۔ تو جب میں نے حفظ کیا، حفظ کے بعد آگے میری مزید شوق میں اضافہ ہو گیا، مجھے کسی نے، میرے اساتذہ نے بتایا کہ بیٹا حفظ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، حفظ کرنے کے بعد اس کو آگے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کی فقاہت حاصل کی جائے، ترجمہ پڑھا جائے، آگے مزید دینی تعلیم حاصل کی جائے تاکہ انسان اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر زندگی بسر کر سکے۔ تو میرا بس یہی شوق ہوتا تھا، باقی چھوٹا موٹا جو کھیل وغیرہ ہوتا ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں، کرکٹ وغیرہ کھیل لیا اس طرح، وہ بس اتنا زیادہ نہیں تھا، بہت کم، کبھی موقع ملا تو کر لیا، ورنہ زیادہ تر اپنی تعلیم میں ہی رہتے تھے۔ یعنی کہ اسی چیز کا آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا، اس کو سننے کا شوق تھا؟ جی جی بالکل یہی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے بعد آپ تجوید کی طرف آئے، قرات کی طرف آئے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھا اور پڑھایا، تو آپ کو یہ تجوید کا شوق پیدا کیسے ہوا ہے؟ مطلب کس نے آپ کو ترغیب دلائی کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی؟ جی حفظ کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ قرآن حفظ کر لیا اب آپ نے، تو اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی طرف آ جاؤ، درس نظامی پڑھو اور اس طرح تجوید و قرات کا علم سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا، میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، تو اتفاق سے ایک دن میں نے اذان دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں تھوڑی سی تلاوت کر رہا تھا، تو اس مسجد میں ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو آنکھوں سے نابینے تھے، میں ان کا ذکر بالخصوص کروں گا، آنکھوں سے نابینے تھے، ان کا نام تھا قاری نعیم الرحمن، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ ہو؟ میں نے کہا ہاں جی۔ آپ نے تجوید کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا میں نے تو تجوید پڑھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تجوید کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ تجوید کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ قاری صاحب تھے، تجوید پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اس طریقے سے گائیڈ کیا اور سمجھایا کہ جب تک آپ تجوید نہیں پڑھو گے، آپ کی آواز جتنی بھی خوبصورت ہے نا، آپ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح۔ تو میں نے پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے تھوڑا سا سکھا دیں، پڑھا دیں۔ انہوں نے مجھے تجوید کی ایک کتاب ہے جمال القرآن، اسے پڑھانا شروع کیا، لیکن پھر مکمل نہ کر سکے، مدرسہ جہاں میں پڑھتا تھا وہ سال کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر واپس آ گیا اپنے گھر۔ تو پھر جہاں میں اپنے گھر کے پاس آ کے مسجد میں تراویحیں پڑھائیں، تو وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے جب میرے پیچھے تراویحیں پڑھی اور سنی تو ان کو بڑا شوق ہو، کہنے لگے یار تم تو بہت اچھا قرآن پڑھ سکتے ہو، تو تجوید پڑھو۔
میں نے کہا یار یہ تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں سے مل جائے. ٹھیک. تو پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بتایا کہ لاہور میں جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ہے، آپ وہاں جائیں. تو میں الحمدللہ جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن میں یہاں پہ آ گیا، اور یہاں پہ آ کے قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ سے میں نے الحمدللہ پھر تجوید پڑھی، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ درس نظامی کا کورس شروع کیا. تو اس طرح میرا یہ تجوید کا پڑھنے کا الحمدللہ آغاز ہوا. تو جیسے جیسے اساتذہ کرام سے سنتے تھے، پڑھتے تھے، مزید شوق بڑھتا گیا کہ ہم بھی کاش ایسا پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، الحمدللہ پھر علم تجوید حاصل کیا، ساتھ ساتھ علم قرات بھی سیکھا، اور ساتھ ساتھ درس نظامی بھی الحمدللہ پڑھا. اچھا، تو دوران تجوید یعنی جب آپ تجوید کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کے اسباق کون کون سے تھے جو آپ کو پڑھائے جاتے تھے، اور کون کون سے اساتذہ تھے جو جامعہ میں آپ کو تعلیم دیتے تھے؟ جی، جو تجوید کا ہمارا شعبہ تھا اس میں میرے تجوید کے استاد تھے قاری عبدالرزاق ثانی صاحب، اسی طرح قاری احمد یار حقانی صاحب. یہ ہمیں تجوید کے اسباق پڑھاتے تھے، جس میں تجوید کی کتاب تھی اسہل التجوید، یہ ابتدائی طور پہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی منزل تھے، ساتھ ساتھ حدر، مشق، یہ ساری تلاوت کی جو پریکٹس ہوتی یہ کرواتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ درس نظامی بھی ہم کرتے تھے، صرف تجوید نہیں پڑھتے تھے. درس نظامی میں احادیث کی کتابیں جو ہوتی ہیں، نخبۃ الاحادیث تھی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں تھی، اذکار کی کتاب تھی، ترجمہ تھا، ساتھ نحو صرف کی کتابیں تھیں. یعنی ہم نے پہلے 2 سالوں میں تجوید مکمل کی، ساتھ ساتھ ثانوی عامہ درس نظامی کا کورس بھی کیا. اور میں یہاں پہ ایک یہ بات بھی ذکر کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ پہلا ایک ادارہ تھا جامعہ رحمانیہ، جس کا یہ خاص امتیاز تھا کہ جس میں حفاظ کرام کو صرف تجوید نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ساتھ درس نظامی پڑھاتے تھے. اور معیار یہ تھا کہ جو بچے باہر سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، جب ان کو پڑھایا جاتا تھا تو جو حافظ ہوتے تھے وہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہوتے تھے، یعنی قاری بھی ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے. اور جو بچے خالی حافظ کے بغیر ہوتے تھے، غیر حافظ ہوتے تھے، وہ عالم بھی ہوتے تھے، ساتھ ساتھ قاری بھی ہوتے تھے. ان کو ساتھ جزوی طور پہ تجوید بھی پڑھائی جاتی تھی. تو الحمدللہ میں اپنے ادارے کا یہ خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ جامعہ رحمانیہ الحمدللہ ایک واحد ادارہ تھا پاکستان میں اس وقت. اب تو ماشاءاللہ اس کی شاخیں بہت زیادہ بن چکی ہیں. جی. اس وقت یہ واحد ادارہ تھا جہاں عالم غیر قاری اور قاری غیر عالم کا تصور ختم کیا گیا کہ جو قاری ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، جو عالم ہوگا وہ قاری بھی ہوگا. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ میں نے 8 سال میں قرات اشرا بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ درس نظامی بھی کیا الحمدللہ. ہم سب کے استاد ہیں جناب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، آپ نے ان سے پڑھا، بلا واسطہ آپ نے ان سے پڑھا. تو ان کے شاگرد جو ہیں آج پوری دنیا میں موجود ہیں اور بڑے بڑے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. تو آپ ان کو بطور استاذ ان میں کیا خوبیاں دیکھتے ہیں کہ آج ان کے شاگرد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مقام اور اتنی عزت دی ہے ماشاءاللہ؟ جی، قاری ابراہیم صاحب کے والے سے میں یہ کہوں گا، جہاں میرے وہ بہت مشفق استاد تھے وہاں 2 اور اساتذہ بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، یہ میرے ان اساتذہ کی محنت، ان کی شفقت اور ان کی بے لوث محبت کا نتیجہ ہے. قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، مولانا شفیق مدنی صاحب، مولانا عبدالرشید خلیق صاحب، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں، حافظ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرحمن مدنی صاحب، اس طرح مولانا زید صاحب یا دیگر اساتذہ بھی تھے، مولانا رمضان سلفی صاحب. تو میں نے جہاں باقی سب اساتذہ سے فیض حاصل کیا، اور بالخصوص جو خاص شفقت تھی، میرے ساتھ ایک محبت تھی، وہ 3 اساتذہ کرام کی تھی. قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، مولانا شفیق مدنی صاحب اور مولانا عبدالرشید خلیق صاحب. جی. قاری ابراہیم صاحب میرے ساتھ بے لوث محبت کرتے تھے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے تھے. کہتے تھے بیٹا آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، جب چاہے جو چاہیے آپ کو، آپ میرے گھر آ جایا کرو، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، بس آپ پڑھو. شفیق مدنی صاحب وہ مجھے کہتے بیٹا آپ دل لگا کے محنت سے پڑھو. کبھی کبھار ہو جاتا تھا کہ چھٹیاں کر لی، بھاگ گئے، نہیں پڑھنا، تو جب مدرسے آنا واپس آنا تو استاد جی نے کہنا تم بہت چھٹیاں کرتے ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، اگر آپ کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. کہتے نہیں یار تم جاؤ نہ پڑھو لیکن چھٹیاں نہ کیا کرو. میں نے کہا استاد جی بس میں آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں، آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، اگر آپ مجھے بٹھا لیں گے تو مہربانی، تو پھر میں چلا جاؤں گا. تو پھر استاد جی نے مسکرائے کہنا چلو جاؤ کلاس میں بیٹھ کے پڑھو. مطلب کہ ان کی ایک بے تحاشا محبت اور ان کی شفقت کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت بخشی. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا عبدالرشید خلیق صاحب بہت مشفق اور بڑی محبت کرنے والے استاد تھے. جب ہم تھوڑی بڑی کلاس میں گئے تو ان سے ملاقات ہوئی
تو پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے بہت باتیں سمجھائی. کہنے لگے بیٹا سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے, تم پڑھنے والے بچے ہو, تو آپ نے میرے پاس پڑھنا نا تو چھٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک قانون تھا, ایک اصول تھا کہ چھٹی نہیں کرنی. ہاں چھٹی کرنی ہے, کوئی عذر ہے تو مجھے بتا دیا کرو. تو الحمدللہ میں نے جب ان کے اس حکم پہ عمل کیا اور پڑھتا رہا تو بعد میں میرے استاد جی نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور بڑی محبت دی, بڑی شفقت دی, اور کہنے لگے تم میرے بہت خاص شاگرد ہو. اور ان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے. ایک دفعہ میں ان کے پاس ان کے ادارے میں گیا, ان کی طبیعت ناساز تھی, تو ویسے ہی پوچھنے کے لیے گئے استاد جی کا کیا حال ہے. تو انہوں نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو اکٹھا کر لیا اور مجھے کہنے لگے چلو تلاوت سناؤ. ماشاءاللہ. جب میں نے تلاوت سنانی شروع کی تو استاد جی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسے سر جھکا کے سن رہے تھے, اور اپنے مدرسے کے استادوں کو کہنے لگے سب سن لو, میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ مجھ سے پوچھیں گے بتا عبدالرشید تیرے پاس کیا ہے, کیا اچھا عمل لے کر آیا ہے. تو میرے پاس پتہ نہیں کچھ ہو کے نہ ہو تو میں یہ کہوں گا یا اللہ یہ میرا شاگرد ہے, سبحان اللہ. یہ فلاں جو ہے نا یا عارف بشیر یہ میرا شاگرد ہے. میں یہی کہہ دوں گا یا اللہ میرا یہ شاگرد ہے, میرا یہی عمل قبول کر لے. تو آج بھی مجھے ان کی یہ باتیں یاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اپنے صحابہ سازوں کے لیے, اپنے صحابہ سازہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں. تو شیخ یہ بتلائیے گا, جب جامعہ میں طلباء ہوتے ہیں, کچھ تعلیم میں اچھے ہوتے ہیں, پڑھنے میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ کلاس میں تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ کی تعلیمی پوزیشن کیا تھی جامعہ میں پڑھتے ہوئے؟ آپ بہت اچھے تھے, درمیانے تھے, یا پیچھے رہنے والوں میں سے تھے؟ ہاں جی, میں نے جب تک ایک مشن کے طور پہ یہ سوچ کے کہ میں نے کلاس میں پوزیشن لینی ہے یا پوزیشن ہولڈر ہونا, تب تک تو میں نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ. اور پوری کلاس میں میرا کمپٹیشن رہتا تھا الحمدللہ. تقریباً پہلے 2-3 سال جو تھے نا میرے تعلیم کے, اس میں میں پوزیشن ہولڈر رہا. لیکن بعد میں کچھ مجبوریاں اور کچھ مسائل اس طرح کے ہو گئے کہ میں اپنی تعلیم کو آگے جاری نہ رکھ سکا, اور میرے لیے رکھنا مشکل ہو گیا تھوڑا سا, کیونکہ مجھے تجوید کا زیادہ شوق تھا, تلاوت کرنے کا شوق تھا. تو تجوید تک تو میں نے بڑی محنت کی اور پوزیشن ہولڈر بھی رہا, مجھے انعامات بھی ملتے رہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب تھوڑا سا آگے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے تھوڑا سا مشکل ہونا شروع ہو گیا میرے لیے. دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن پھر مجھے قاری صاحب نے, استاد جی نے مجھے گائیڈ کیا, اور ایک بات بڑی خوبصورت بات مجھے انہوں نے کہی. ایک دن مجھے بلایا, کہنے لگے بیٹا آپ آگے کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ میں نے کہا استاد جی تجوید پڑھ لی ہے بس ٹھیک ہے, جتنا کو ہمیں قرآن سے ہی پڑھنا چاہیے تو وہ تو آگے. صحیح. تو استاد جی نے ایک بڑی اچھی بات کہی جو میں لاجواب ہو گیا. استاد جی کہنے لگے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اتنی بڑی بڑی محفلوں پہ جاتے ہو, قرآن سناتے ہو لوگوں کو, یا آپ, تب مجھے اللہ نے موقع دیا, میں فیصل مسجد اسلام آباد میں شبینہ سنانے کے لیے گیا, وہاں مجھے ایوارڈ ملا. تو استاد جی نے مجھے کہا بیٹا آپ کو یہ جو ایوارڈ ملتے ہیں, لوگ آپ کو محفلوں پہ بلاتے ہیں, تو یہ کس وجہ سے بلاتے ہیں؟ صحیح. میں نے کہا استاد جی تلاوت کے لیے بلاتے ہیں, قرآن سننے کے لیے بلاتے ہیں. تو کہنے لگے بیٹا یہی سب سے بڑی بات ہے, یہ دنیا کی تعلیم سب کچھ یہیں پہ رہ جانی ہے, اگر آپ کے ساتھ جانا ہے تو قرآن نے جانا ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ خالی روایت حفظ پڑھ کے آپ کہتے ہو اتنا کافی, تو باقی کی قرات کس نے پڑھنی ہے؟ میں نے کہا استاد جی بس میں چپ کر گیا. کہنے لگے دیکھو جنت میں جب ایک قاری قرآن سے ہی کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا, تو جس کو روایت حفظ آتی ہوگی نا وہ صرف اتنا ہی پڑھے گا, اور جس کو ساری روایات آتی ہوں گی اس کو کتنی جنت ملے گی. تو میں یہ استاد جی کی بات سن کے بس دیکھتا ہی رہ گیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی جیسے آپ کہیں میں ویسے ہی پڑھوں گا. تو میں الحمدللہ پھر میں نے قرات اشرا بھی استاد جی کے کہنے پہ مکمل کی, اور الحمدللہ اپنی پڑھائی میں بالکل لو بھی نہیں تھا اور بہت اعلیٰ کہوں کہ میں ہر وقت پوزیشن ہولڈر تھا, ایسا بھی نہیں تھا. اپنے شوق کے حساب سے الحمدللہ ٹھیک تھا کہ اساتذہ مجھ پہ خوش تھے, مطمئن تھے, کہتے کہ چل ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے اس کا. تو الحمدللہ تعلیم اس طرح مکمل کی. ماشاءاللہ. دیکھنے میں یہ آیا کہ جو مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں وہ اکثر پسماندہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہیں دوران تعلیم مختلف طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بعض دفعہ تعلیم جاری رکھ پاتے ہیں, اور بعض اگر رکھ پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں, بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کی کیا صورتحال تھی دوران تعلیم؟ آپ کو گھر کی طرف سے مکمل جو سپورٹ حاصل تھی, یا آپ کو بھی اس طرح کی مشکلات درپیش تھیں؟ جی الحمدللہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں. تو جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا میں بہت کچھ تو نہیں کر سکتا, لیکن تمہاری تعلیم کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. کہ آپ
حافظ قاری عالم بنو، یہ میرے دل کی حسرت ہے اور شوق ہے۔ کیوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی حافظ نہیں تھا، نہ تو میرے والد صاحب کی طرف سے نہ والدہ کی طرف سے کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھا، کوئی بھی عالم دین نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب ایک مذہبی سوچ رکھتے تھے، اگرچہ عالم دین نہیں تھے، حافظ قرآن قاری قرآن تو نہیں تھے، لیکن ان کا ایک شوق تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے بیٹا آپ کی خاطر میں سب کچھ کروں گا، آپ کو جو چاہیے نا میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا، بس آپ حافظ قاری عالم بنو، یہ میرے دل کی ایک خواہش ہے۔ تو میں نے والد صاحب کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کو نہیں دیکھا، مجبوریوں کو، پریشانیوں کو نہیں دیکھا، میں نے محنت شروع کر دی۔ اور استاد جی والد صاحب کی اس خواہش کے ساتھ ساتھ میرے استاد جی کی مجھے بہت سپورٹ تھی، قاری ابراہیم صاحب، قاری شفیق صاحب۔ جب میں مدرسے آتا تو میرے جو بھی مسائل ہوتے تھے استاد جی اپنے سر پہ لے لیتے تھے، وہ کہتے کہ بیٹا آپ پڑھو، ہم آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ گھر جاتا تھا والد صاحب سے کہتے بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایسے والدین کی شفقت اور اساتذہ کی شفقت، دونوں کی محبت سے الحمدللہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی، جامعہ میں 8 سالہ تعلیم حاصل کر لی، تو اس کے بعد آپ نے کیا لائحہ عمل اپنایا؟ یعنی کہ آپ نے کیا سوچا کہ آگے تعلیم حاصل کروں گا، یا تعلیم حاصل کرنی شروع کی؟ اگر میدان عمل میں آئے تو آپ نے کیا کام جو ہے، کیا سلسلہ شروع کیا؟ جی، جب میں نے 8 سال کی تعلیم مکمل کر لی جامعہ رحمانیہ سے، قرأت عشرہ مکمل کی اور ساتھ ایم وفاق و مدارس میں نے کر لیا، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا سال اختتام کو پہنچا، تعلیمی سال۔ تو استاد محترم نے کلاس کے سارے طلباء کو اکٹھا کیا اور سب سے پوچھا، ہاں بھئی آپ لوگوں نے 8 سال مکمل کر لیے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو تمام ساتھیوں نے اپنا اپنا بتا دیا کہ کوئی کہتا میں نے امامت کروانی ہے، کسی نے کہا میں نے خطابت کروانی ہے، کسی نے کہا میں فلاں جگہ پہ مدرس لگوں گا۔ تو جب میری باری آئی تو استاد جی نے مجھ سے پوچھا ہی نہ، تو سب بچے حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ میں خود بھی بڑا پریشان ہوا کہ استاد جی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ خیر سب بچے اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے، تو پھر مجھے کچھ دنوں بعد استاد جی ملے اور کہنے لگے بیٹا آپ سے میں نے جان بوجھ کے نہیں پوچھا تھا، آپ نے ویسے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا استاد جی میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، جیسے آپ کا حکم ویسے ہی۔ تو استاد جی کہنے لگے بیٹا آپ کے لیے میں نے سوچا ہوا ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا فائنل امتحان ہو گیا، فارغ ہو گیا مدرسے سے، نئے سال کا آغاز ہوا، تو استاد جی سے میں ملنے کے لیے آیا، تو استاد جی نے کہا بیٹا آپ کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ وہ کلاس میں جاؤ اور جا کے بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجھے پھر بھی نہیں بتایا کہ میرا کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا۔ خیر میں جب واپس آیا تو مجھے سب اساتذہ مبارکیں دے رہے تھے کہ آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو کہ آپ اسی مدرسے میں استاد لگ گئے ہو۔ یعنی کہ جہاں سے پڑھا ہے وہیں پر۔ ہاں الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے جہاں سے تعلیم حاصل کی آج اسی مادر علمی میں اپنے اساتذہ کے زیر سایہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے فراغت کے متصل بعد ہی ادارے میں پڑھانا شروع کر دیا، بلکہ جو میرا آخری سال تھا تعلیم کا اس میں بھی میں پڑھاتا رہا۔ سیکنڈ ٹائم اپنے استاد جی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھاتا تھا، مجھے استاد جی ٹریننگ کروا رہے تھے باقاعدہ کہ کیسے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میں نے 1 سال پوری ٹریننگ کی، پھر اگلے سال سے فراغت کے متصل بعد میں نے ادارے میں پڑھانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ آج میں اپنی مادر علمی میں 21 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ مجھے 21 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز سے نوازا تھا، قرآن پڑھنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے فن دیا تھا، تو آپ مختلف محافل میں جاتے تھے، پورے ملک میں مختلف پروگرامز میں جاتے تھے۔ تو کوئی اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو پروگرامز کے دوران یا کسی محفل پہ گئے ہوں جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، آپ کو یادگار کے طور پہ اس کو آپ یاد کرتے ہوں؟ مجھے 2 واقعات یاد ہیں۔ غالباً مظفر گڑھ میں ایک بہت بڑی محفل قرات تھی، مطلب کہ دیوبند جماعت والوں کی بہت بڑی محفل قرات تھی۔ تو پہلے کسی محفل میں مجھے وہاں کے لوگوں نے سنا ہوا تھا، تب میں شیخ عبدالباسط مصری کے لہجے میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو مجھے مظفر گڑھ کے علاقے کے لوگوں نے انوائٹ کیا، اسپیشلی لاہور سے مجھے بلایا کہ آپ نے ہماری محفل میں آنا ہے۔ تو لاہور سے کافی سارے قرۂ کرام گئے، میں بھی ساتھ گیا۔ تو جب تلاوت کی میری باری آئی تو مجھے انہوں نے اسپیشلی کہا کہ یار آپ نے نا عبدالباسط کے لہجے میں سورۃ الرحمن پڑھنی ہے۔ یہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے کہ پورے سٹیج پہ اہل حدیثوں کا کوئی قاری نہیں تھا، اللہ اکبر، سارے دیوبندی حضرات کے تھے، جن میں قاری ادریس آصف صاحب تھے،
قاری احسان اللہ فاروقی صاحب تھے، بڑے بڑے نام، ہاں بڑے بڑے نام، اس طرح اور نمایاں قرائے کرام تھے. تو جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ نے عبد الباسط کے لہجے میں تلاوت کرنی. میں نے دیکھا کہ مجمع ہی مجمع ہے، جہاں تک نظر جا رہی مجمع ہی مجمع ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پاک عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے، میں گناہ گار سے بندہ، اس قابل کہاں، جی یا اللہ پاک تیرے ہاتھ میں عزت ہے. تو میں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی. اللہ کی خاص مدد ہوئی، گلا ایسا چلا، ایسی اچھی آواز میں تلاوت ہوئی کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا. تو جو مہمان قرائے کرام تھے کچھ تو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ساتھ کمرے میں آرام کر رہے تھے. جب میں نے اپنی تلاوت ختم کی تو سارے قرائے کرام اٹھ کے مجھے ملے، اور ان میں سے ایک قاری صاحب نے یہ کہا کہ آج کی محفل قاری عارف پیر کے نام ہے، کہ یہ پہلا بندہ ہے جس نے آج آ کے ہمارے سٹیج پہ محفل لوٹ لی ہے. اب اس کے بعد مزید کسی کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس آج اس نے اینڈ کر دیا ہے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اور مجھے یاد ہے کہ ایک اور واقعہ قصور میں ہوا کہ وہاں پہ جو بریلوی حضرات تھے، اہل سنت والے، اس طرح دیوبندی حضرات، یہ اہل حدیثوں کو چیلنج کیا کرتے تھے. اچھا. کہ بھابیاں چکو قاری ہے لے آؤ. وہاں کے جو مقامی خطیب تھے حضرت صاحب، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ ہر وقت ہمیں پریشان کہتے ہیں. قاری سید صداق علی شاہ کو انہوں نے بلا لیا، کبھی کسی کو بلا لیا، اور بڑے بڑے قرائے کرام کو جو عوامی سطح کے تھے بلا کے تو اہل حدیثوں کو نا وہ کہتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ بھابیاں چکو قاری ہے. وہ قاری صاحب نے مجھے فون کیا. اچھا. کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں، تو آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے. میں نے کہا جی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بتائیں حکم کریں، ہم کب حاضر ہو جائیں گے. تو میں خود گیا، قاری عبدالسلام عزیز صاحب میرے ساتھ گئے، اور نعت خوانوں میں ہم نے ایک دو نعت خوان بھی ساتھ لے لیے. وہ چیلنج کرتے تھے کہ بھابیوں کو نعت نہیں پڑھنے آتی، بھابیوں کو تلاوت نہیں کرنے آتی. تو ہم 2-3 نعت خوان لے گئے ساتھ، اور تلاوت کے لیے میں اور قاری عبدالسلام عزیز صاحب ہم دونوں چلے گئے. تو منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ جب محفل شروع ہوئی مسجد میں کھچا کھچ رش تھا. دیوبندی بھی آئے ہوئے ہیں، بریلوی بھی آئے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی آئے ہوئے ہیں. سٹیج پہ قرائے کرام میں تھا، عبدالسلام عزیزی صاحب تھے، 2-3 نعت خوان تھے. تو جب میری تلاوت کی باری آئی میرا گلا کافی خراب تھا، تو ہم نے کہا جی تھوڑا سا قہوہ اگر مل جائے تو. قاری صاحب نے بڑا اسپیشل قہوہ تیار کروایا ہوا تھا. تھوڑا سا قہوہ پیا، میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی تو میرا گلا تھوڑا سا خراب تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے یہ مسلک کی عزت کی بات ہے، بالکل، یہ اللہ پاک اپنی خاص مدد فرما. وہ میں نے تلاوت شروع کی، جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرا گلا فریش ہوتا گیا، گلا بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے ایک بڑی تلاوت کی جو ایک بڑی یادگار تلاوت تھی. سبحان اللہ. اسی تلاوت کے دوران جو قاری صاحب تھے جنہوں نے بلایا تھا وہ کھڑے ہو گئے اسٹیج پہ، نعرے لگانے لگ گئے، اور جو بریلوی حضرات تھے وہ ہم پہ نوٹ نچھاور کرنے لگ گئے. اور قاری صاحب نے کہا لے آؤ بھئی کوئی قاری آئے تو لے آؤ اپنے. عبدالسلام عزیز صاحب نے تلاوت کی، نوٹوں کی بارش ہو گئی، صحیح، نعرے بازی شروع ہو گئی، کہ لے آؤ کوئی قاری آئے تو لے آؤ. اب تو نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب تھے نعت خوان، انہوں نے نعتیں پڑھی کہ لاؤ بھی کوئی نعت خوان بھی آئے تو لے آؤ. تو اللہ نے وہاں ہمارے مسلک کو بہت عزت دی الحمدللہ، کہ مسلک اہل حدیث کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک ڈنڈکا بچا دیا کہ ان میں قاری بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، ان میں نعت خوان بھی ہیں. تو الحمدللہ اس علاقے میں ایک ایسا منظر پیش آیا، ایسا ایک واقعہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ چیلنج نہ کیا. اللہ نے اتنی عزت دی الحمدللہ. استاد محترم یہ بتلائیے گا، میں نے کسی دوست سے آپ کے بارے میں ایک واقعہ سنا ہے مولانا اعظم طارق کے حوالے سے، تو آپ بتلائیے کہ یہ واقعہ کس طرح ہے. ہاں وہ واقعہ اس طرح سے ہے قاری صاحب کہ ہمارے علاقے میں شادرہ میں نا ایک جگہ پہ محفل قرات تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کافی سارے قرائے کرام کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اور اس طرح نعت خوان حضرات کو بھی کیا ہوا تھا. تو میں تو خیر اس میں شامل نہیں تھا. صحیح. میں تو بائی چانس ایسے چلتا ویسے وہاں پہ چلا گیا کہ چلو جی دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا جی محفل قرات ہو رہی ہے. تو میرے کچھ دوست احباب جامعہ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے کہ استاد جی آپ بھی تلاوت کریں. میں نے کہا یار میں یہاں پہ انوائٹ نہیں ہوں، میں تو ایسے محفل میں سننے کے لیے آیا ہوا ہوں. صحیح. خیر ان میں سے ایک نے چٹ لکھ کے بھیجی اسٹیج پہ تلاوت کے لیے موقع دیا جائے، تو انہوں نے چٹ پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دی. ہم مایوس ہو گئے کہ شاید موقع نہ ملے. ہم باہر چلے گئے، اسٹیج سے ذرا باہر چلے گئے. تو تھوڑی دیر گزری تو انہیں ایک دم میرا نام بول دیا. صحیح.
کیونکہ میں ان کا مہمان تو تھا نہیں. ان کو موقع مل گیا, کوئی ٹائم نکلا تو انہوں نے کہا جی آئیں جی. میں نے باہر سے دوڑ لگائی, اسٹیج پہ جاتے جاتے دوسرے قاری صاحب آ کے بیٹھ گئے. خیر میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا جی آئیں آپ تلاوت کریں. میں نے جب تلاوت شروع کی تو اللہ کی طرف سے, وہ دیوبندیوں کی محفل تھی, بہت بڑی محفل تھی. تلاوت میں نے شروع کی تو الحمدللہ اتنی اچھی تلاوت ہوئی کہ مجھ سے پہلے کسی کی اتنی اچھی تلاوت نہیں ہوئی تھی جتنے قرآن کرام نے کی. تو میری تلاوت کے دوران نعرے بازی شروع ہو گئی. میں تلاوت کر کے نیچے اترنے ہی لگا تھا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پہ میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے اسٹیج سیکرٹری کہنے لگا جی ہمارے جرنیل کا حکم ہے کہ جو قرآن کرام تلاوت کر رہے ہیں وہ ادھر تشریف رکھیں. میں خیر بیٹھ گیا, ایک دو قرآن کرام نے تلاوت کی. اس کے بعد اس محفل کے جو چیف گیسٹ تھے, یعنی کہ آپ کو علم نہیں تھا کون ہے وہ؟ مجھے نہیں پتا تھا کون ہے. انہوں نے اپنے آخری مہمان خصوصی جو قاری صاحب تھے ان کو بلایا. وہ آئے تو وہ مولانا قاری عطا الرحمن عابد صاحب تھے گجرانوالہ کے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ وہ تو اپنے اس حساب سے بہت بڑے قاری صاحب تھے, میں تو بالکل چھوٹا سا بچہ ہی تھا تب. تو انہوں نے تلاوت شروع کی. جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو اسٹیج سیکرٹری کہنے لگا جی ہمارے جرنیل کا حکم ہے کہ جس بچے نے پہلے تلاوت کی تھی نا اس کو دوبارہ بلایا جائے. اللہ, وہ تلاوت کرے گا پھر ہمارے مہمان خصوصی تلاوت کریں گے. تو وہ ایک مقابلے کی فضا بن گئی. میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا. تو ہوا ایسے ہی, انہوں نے تلاوت کی, بعد میں میری تلاوت کروائی گئی, پھر میں نے کچھ سٹائل چینج کر کے تلاوت کی. جب میں نے تلاوت کی تو اللہ کی طرف سے کوئی غیبی تو تھا وہ مسئلہ کوئی, تو ایسی عجیب آواز تھی کہ مجمع بس اینڈ. تو اس کے بعد قاری عطا الرحمن صاحب نے جب تلاوت شروع کی تو ان کو سمجھ لگی کہ اب میں اس طرح کا نہیں پڑھ سکتا. وہ اپنے حساب سے انہوں نے پڑھا لیکن اس طرح کی داد نہ مل سکی. تو جو مولانا اعظم طارق صاحب تھے اس وقت وہ محفل کے سپاہ سالار تھے, اس مولانا اعظم طارق صاحب, تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا, کھڑے ہو کے مجھے ملے بڑی محبت سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو انعامات یا اعزازات ہمارے چیف گیسٹ کو ملیں گے وہی اس بچے کو بھی ملیں گے. ماشاءاللہ. تو مجھے نے کافی سارے تحائف سے اور انعامات سے نوازا اپنے ہاتھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بھی ایک دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے شوق اور جذبہ اس دور کے طلباء کا تھا جس دور میں آپ نے پڑھا ہے, یا پیچھے چلے جائیں جو ہمارا پچھلا دور ہے, تو آج وہ نہ وہ شوق نظر آتا ہے طلباء کے اندر, نہ وہ جذبہ نظر آتا ہے, اور نہ ہی میدان میں اس طرح کے قرۂ کرام نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر خلا موجود ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے؟ جی سعد بھائی آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا ہے. تو الحمدللہ مجھے بھی پڑھاتے ہوئے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں. آپ نے بڑا گہرا سوال کر دیا ہے. اس سوال کا جواب جو میں نے اپنے تجربے میں جو میں نے دیکھا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تب اساتذہ ایک مشن کے طور پہ بچوں کو پڑھاتے تھے. صحیح. اس وقت اداروں کو اساتذہ کی ضرورت تھی, اس فیلڈ میں کام کرنے والے بندوں کی ضرورت تھی. وہ دور تھا کہ جب اہل حدیثوں کو دوسرے مسالک والے چیلنج کیا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں میں کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. صحیح. تو اس وقت اساتذہ کرام نے یہ فیصلہ کیا, یہ ایک مشن, ایک لائحہ عمل بنایا کہ ہمارے پاس جو ہونہار طلبہ, باصلاحیت طلبہ آئیں, ہم ان کو جیسے کیسے بھی نا پوری محنت سے, محبت سے, شوق سے, جیسے کیسے بھی نا ان کو آگے لے کر آئیں. سبحان اللہ. تو وہ دور تھا کہ اس اساتذہ نے ہمیں بڑی شفقت دی, بڑی محبت دی, ہماری ضروریات پوری کی. تب اداروں کی ضرورت تھی, مسلک کی بھی ضرورت تھی, علمی میدان جو تھا اس میں بڑی کمی تھی. ٹھیک ہے. بالخصوص تجوید و قرات کے میدان میں بڑی کمی تھی. تو اساتذہ نے ہمیں اس مشن کے تحت تیار کیا کہ ہمیں کل کو اساتذہ کی ضرورت ہے اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے بندے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس نہج پہ انہوں نے ہمیں تیار کیا. لیکن جو وقت گزرتا گیا اس چیز میں کافی سارا گیپ آ گیا. ٹھیک ہے. سوچیں بدل گئی, مشن بدل گئے. وہ جو ضروریات تھی, ایک مشن تھا, سوچ تھی, وہ پوری ہو گئی. مطلب تھوڑے ہی عرصے میں 5 7 10 سال میں جدھر دیکھو قاری صاحب ہیں, قاری صاحب قرآن نظر آ رہے تھے. یعنی علم تجوید کے فیلڈ میں, اس میدان میں بہت سارے قرآن کرام تیار ہو گئے. اور نتیجتاً کیا ہوا کہ جو چند لوگ اس وقت مشہور ہو گئے تلاوت کے میدان میں, یہ علم تجوید کے میدان میں,
وہ تو نامینیٹ ہو گئے, نمایاں نظر آنے لگ گئے. اب باقی جو پیچھے آنے والے تھے ان کی سوچ ہی بدل گئی, حتیٰ کہ جو باصلاحیت طالب علم تھے ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دی گئی. صحیح. کیونکہ جب تک ضرورت تھی تب تک سپورٹ کی گئی, اب بندوں کو تیار کیا گیا. جب وہ ضرورت ختم ہو گئی پھر اس نہج پہ بچوں کو تیار نہیں کیا گیا. اور بالخصوص جو کمی آ رہی ہے وہ یہ ہے سلیبس کے حوالے سے, کہ جو کسی طالب علم کا شوق ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی ضرورت نہیں پوری کی جاتی. اداروں کے اندر سلیبس چینج کر دیا گیا, یا سلیبس میں کچھ اس طرح کا اضافہ کر دیا گیا کہ جو مطلوب ہوتا ہے طلبہ کا وہ ان کو ملتا نہیں, یا ملے بھی تو پورا نہیں ملتا, جس وجہ سے بچوں کا دلی وہ شوق ہوتا ہے نا پورا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور اکثر میں اپنے اساتذہ کرام سے ذکر کرتا رہتا ہوتا ہوں مدارس میں کہ بھائی جان جو بندہ جس فیلڈ کا ہو, جس کو جو شوق ہو اس کو اس کے مطابق چلاؤ, تاکہ وہ اپنے مشن کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کامیاب تو ہو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, 2 4 4 5 چیزیں دی ہوئی ہیں. تجوید بھی پڑھنی ہے, درس نظامی بھی پڑھنا ہے, ساتھ اسکولنگ بھی کرنی ہے. اب بچے کا شوق ہے صرف تجوید پڑھنے کا, صحیح, وہ درس نظامی کے 10 اسباق کیسے پڑھے گا؟ اس کو شوق ہے صرف درس نظامی پڑھنے کا, ساتھ اسکولنگ بھی کرنی ہے, تجوید بھی پڑھنی ہے. یعنی سلیبس کو مکس کر دیا گیا, تخصص نہیں دیا گیا. ہاں تخصص نہیں ہے. ہمارے دور میں کیا تھا کہ جو بچہ تجوید پڑھنا چاہتا ہے نا اس کو مکمل سپورٹ دی جاتی تھی وہاں پہ. دوسرے اسباق میں اگر تھوڑا بہت ڈھیلا بھی رہ جاتا تھا کوئی بات نہیں, خیر ہے, لیکن کم از کم قاری تو بنے گا نا. اگر کسی کو تقریر کا شوق ہے, کسی کو عالم بننے کا شوق ہے, کوئی مقرر بننا چاہتا ہے تو اس کو ادھر سپورٹ کی جاتی تھی. اب اس چیز میں بہت ساری کمی آ گئی, جس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 21 سال تو مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو عبدالسلام عزیزی صاحب جو ہیں مجھ سے جونیئر تھے, بس اوقات میں ان کو پڑھاتا بھی رہا ہوں, مشق سکھاتا تھا ان کو. تو یہ ایک نمایاں نکلے یا میں نکلا تو کافی میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ 2 مشہور ہوئے جامعہ رحمانیہ سے, آپ کے بعد کوئی نمایاں محفلی کاری نہیں بنا کوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ایک سوچ تھی, ہمیں استادوں نے اس طرح سے گائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہماری ایک فکر اور ایک مشن بن گیا ہوا تھا. تو اب تک بھی الحمدللہ چل رہا ہے. ہمارے بعد میں آنے والے بچوں میں وہ چیز نہیں رہی, نہ ان کو اس طرح کا شوق ہے, نہ اس طرح کا ماحول ملتا ہے ان کو. ہاں جہاں تک بات ہے کہ افراد تیار ہونے کی, بعض ایسے مدارس موجود ہیں جہاں یہاں پہ میں ذکر کروں گا عبدالسلام عزیزی صاحب کے مدرسے کا. ماشاءاللہ انہوں نے سلیبس اس طرح سے تشکیل دیا ہوا ہے کہ جو بچہ تلاوت سیکھنا چاہتا ہے اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے. صحیح, وہ بھرپور طریقے سے تلاوت ہی سیکھے گا. یعنی 1 سال کے اندر اس کو مکمل بہترین قاری بنا دیا جائے گا, عوامی سطح پہ وہ بہترین قاری بن جائے گا. اور باہر بہت سارے لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں یار وہ تو ماشاءاللہ بڑے قرآن کرام تیار کر رہے ہیں. تو پھر میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں بھئی جن مدارس کے اندر تجوید کے علاوہ باقی سلیبس بھی شامل ہے وہاں قاری نہیں بن سکتے. صحیح, جہاں مکمل سپورٹ ہوگی, ایک پورا ماحول دیا جائے گا, وہاں بندہ تیار ہوگا. تو بس یہ ہمارے کافی سارے مدارس میں اس چیز کی کمی آ رہی ہے. میری یہ بات کوئی برا نہ سمجھے, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ ہماری تضحیق کر رہا ہے یا ہمیں ایسے کیوں کہہ رہا ہے. میں کسی کے مشن کے خلاف نہیں ہوں, ہر کوئی بندہ جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. لیکن جو ایک خلا, جیسے آپ نے پوچھا کہ خلا کہاں آ رہا ہے, تو خلا میری ناقص سوچ کے مطابق یہی ہے کہ جب بچوں کو پوری سپورٹ نہیں ملے گی, ان کے ذہن کے مطابق ان کو نہیں ملے گا, تو پھر وہ بکھر جائیں گے, وہ کسی سائڈ پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے. تو بالخصوص اس فیلڈ کے حوالے سے, تجوید و قرات کے حوالے سے یا فن تلاوت کے حوالے سے جو نمایاں سامنے نہیں آ رہے لوگ, اس کی ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ان کی سوچ کے مطابق نہیں ملتا. صحیح. تو ہمیں یہ بھی بتلائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس فن میں محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, مقام دیا. تو اگر آج کوئی طالب علم جیسے آپ نے اس میں محنت کی, اس طرح محنت کرنا چاہے تو اس کو کس قدر محنت کرنا ہوگی, یا آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کتنی محنت کرتے تھے, آپ کیا طریقہ کار کیا تھا؟ جی سعد بھائی, یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, ہمارے دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا, نیٹ کی سہولت نہیں ہوتی تھی. صحیح. تب ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے سازہ سے سیکھنا ہے, یا محافل میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا, وہاں پہ مختلف قرآن کرام آتے تھے, ان کو سن کے سیکھتے تھے. یا کبھی اتفاق سے کبھی ٹی وی دیکھ لیا, اس پہ حرمین کا کوئی سن لیا, یا آڈیو کیسٹ کے ذریعے کسی کو سن لیا, تب یہ ہوتا تھا. تو ہمیں بہت ساری محنت کی ضرورت ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جامعہ رحمانیہ کے اندر جو بچوں کا کھانے والا حال ہوتا تھا, ہم وہاں پہ اپنا مطالعہ کرنے کے بعد رات 10 بجے کے بعد 10:30 بجے کے بعد اپنی پریکٹس کرتے تھے. بچے سو رہے ہوتے تھے, ہم پریکٹس کر رہے ہوتے تھے.
ٹھیک ہے. اور جس دن ہم پریکٹس نہیں کرتے تھے تو ہمیں استاد جی خاص طور پہ پوچھا کرتے بیٹا رات کو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. صحیح ماشاء یعنی ہم رات کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ مشق کرتے رہتے تھے اس فن میں، یعنی مشق کے میدان میں، تلاوت کے میدان میں اتنی محنت کرتے تھے. ہوا اب یہ ہے کہ اب وہ ماحول تو رہا نہیں، صحیح. بچوں کی اس طرح محنت کی ضرورت نہیں. اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو ہزاروں سے قرآن کرام مل جائیں گے. بس بچوں کا اب شوق جو تھا نا وہ سمجھے کہ دل جو بھر گیا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن کرام کو سننے کے لیے سفر کر کے جاتے تھے محفلوں پہ، اب نیٹ پہ 1 سیکنڈ میں قاری صاحب نکل آئیں، جون سا قاری چاہے نکال لیں. وہ ایک دل کی جو حسرت اور شوق تھا نا لوگوں کا وہ بھی پورا ہو گیا ہوا ہے. یعنی عوامی سطح پہ بھی ایک چیز کو ضرورت نہیں رہی، کمی پوری ہو گئی ہوئی ہے. اور دوسرے لوگوں نے یہ ایک چیز عام ہو جاتی ہے نا جب، تو اس کی سمجھیں کہ وہ نہیں رہتا، قدر و منزلت وہ نہیں رہتی. عام ہونے سے اس کا وہ ایک روب، وہ اس کی شخصیت، وہ وقار وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ محفلی قرآن کرام بیچارے آج کل سمجھے کہ جہاں جہاں کوئی لگا ہوا بس اپنے بل بوتے پہ ہی لگا ہوا ہے. ایک تو ان کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں، اور دوسرا اب کثرت اتنی ہو گئی ہے کہ ہر طرف یہ عام ہو گئی یہ چیز. تو بچے بھی اس نہج پہ محنت نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، محنت بھی نہیں کرتے. بس یہ ایک چیز ہے. باقی اگر کوئی محنت کرنا چاہے تو آج بھی میدان خالی ہے. کوئی کرنا چاہے محنت کر کے اپنے بل بوتے پہ اتنی سہولیات سے فائدہ اٹھا کے منظر عام پہ آ سکتے ہیں. بالکل. کسی نے کسی کو روکا تو نہیں ہوا. بالکل ایسے. جس نے محنت کرنی ہے اسی کو پھل ملنا ہے. جو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ہی آگے نکل جاتا ہے وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں سہولیات اور وسائل مل گئے ہوئے ہیں نا، ہمیں اب کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے محنت کر کے اپنے بل بوتے پہ آگے آنا چاہیے. صحیح. ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اتنی قیمتی معلومات دیں اور اپنی زندگی کے بارے میں بتایا. تو ناظرین کرام، تو آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. آپ نے استاد محترم سے ان کی جو دوران طالب علمی جو ان کی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی جاننا. اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کی جو بطور استاد جو خدمات ہیں، جس طرح انہوں نے کام کیا، اس کے بارے میں بھی جانا کہ کس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا. تو آپ اس سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آخر میں صرف استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹ کے لیے ہمیں تلاوت قرآن مجید سنا دیں، کیونکہ اگر ہم استاد محترم سے ان کی موجودگی میں ان سے تلاوت نہ سنیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری ملاقات ادھوری ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله